اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم ایمان بالرسالت یعنی رسالت پر ایمان جو کہ اسلام کی مبادیات میں سے ہے ان کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اسلام کا تصور رسالت دیگر مذاہب کے برعکس رسالت کے ایک ٹھوس اور جامع تصور پر مشتمل ہے، جس نے نہ تو رسالت کو بڑھا کر خدا یا خدا کی اولاد کے درجے پر پہنچایا اور نہ ہی گھٹا کر عام انسانوں کے برابر قرار دیا ہے۔ دین مبین نے رسالت و نبوت کا ایسا جامع، کامل اور بے مثل نظریہ پیش کیا ہے جس میں نور حق کی صداقت اور چمک دمک واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے اور نسل انسانی کے ہر طبقے کی طرف اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا ضرور گزر چکا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت رسالت کے عام ہونے کو بیان کرتی ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کرۂ ارض کا ہر وہ خطہ جہاں انسان بستہ یا کوئی معاشرہ تشکیل دیا ہوا ہے، کسی دور میں اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء کے فیضان سے خالی نہیں رہا۔ بالآخر قیامت تک کے تمام ادوار کے لیے خاتم الانبیاء، سرور کون و مکان، فخر موجودات علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کر دیا گیا ہے، اور وہ دنیا کے سب سے عظیم انقلاب اور سب سے بڑے دین کے بانی قرار پائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے برگزیدہ بندے پر قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ وہ اہل عالم کو ڈر سنائے۔ خدائے رب ذوالجلال نے آپ کے دامن کو عالمین کے ہدایت کے سامان کے ساتھ ساتھ تمام جہانوں کی رحمتوں سے بھی بھر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اور اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جس طرح تمام جہانوں کا پروردگار ایک ہی ہے، اسی طرح کل کائنات ایک نبی اور رسول ختم النبیین علیہ السلام کے پرچم رحمت تلے جمع کر دی گئی ہے، اور یوں توحید باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ توحید و رسالت کا تصور بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ نظام رسالت و نبوت کی جو ضرورت و اہمیت ہے، آنے والے نشستوں میں ہم ان کو 4 پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ پہلا، انسان کا مقصد تخلیق اور ضرورت رسالت۔ دوسرا، نسل انسانی کا جواب دہی کا تصور اور ضرورت و رسالت۔ تیسرا، انسانی علم کی کم مائیگی اور ضرورت رسالت۔ اور چوتھا پہلو، انسان علم کی تکمیل اور ضرورت رسالت۔
سامعین ذی قدر، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا خدا نے انسان تک اس کا مقصد تخلیق پہنچانے کا کوئی انتظام بھی کیا ہے یا نہیں؟ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ انسان کا کوئی مقصد تخلیق تو ہو مگر اسے اس کے مقصد حیات سے آگاہ کرنے کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا ہو۔ اس سے تو معاذ اللہ خدا کی ذات والا، صفات والا اور اس کا اللہ تعالیٰ کی شان پر ایک الزام آتا ہے کہ اس نے اتنی وسیع و عریض کائنات پیدا تو کر دی مگر انسان کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہیں فرمایا کہ اس کائنات میں اور خود اس کائنات کا اس کے دل و دماغ میں مقام اور درجہ کیا ہونا چاہیے۔ آیا انسان کائنات اور اس کے موجودات کی خدمت و پرستش کے لیے ہے یا کائنات خود اس کی خدمت اور اطاعت کے لیے ہے؟ اور یہ کہ یہاں اسے کیسے شب و روز اور گزر و بسر اوقات کرنی ہے، کس کا حکم ماننا ہے اور کس کا حکم نہیں ماننا، اس مضمون کو سورہ الانعام کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، یعنی اور ان لوگوں نے خدا کی قدر شناسی کا حق ادا نہ کیا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ گویا یہ کہہ دینا کہ خدا نے اس دنیا کی مادی و جسمانی ضروریات کی تکمیل تو کی ہے مگر روحانی و باطنی ضروریات کو تشنا چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح تو نہ ذات خداوندی کی سخت ناقدری اور ناشکری ہوگی بلکہ مقام و احکام الہیہ سے بھی ناآشنائی ہوگی۔ آج کی نشست ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اگلی نشستوں میں ہم ایمان بالرسالت کے تقاضوں کے اوپر بحث کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔